توجہ مجھے چاہیے تمام اس وقت خواتین و حضرات کی بات یہ کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ 23 جون 2005 کو لومبا فاؤنڈیشن کے بانی راج لومبا نے اپنی ماں شریمتی پشپاوتی جو ہے جو کہ 23 جون 1997 کو بیوہ ہوئی تھی، اس کے غم میں عالمی یوم بیوہ کا دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ اچھا پھر ہوا یہ ناظرین کہ جدید دنیا میں بیوہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے باقاعدہ 21 دسمبر 2010 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بیواؤں کے لیے ایک دن مقرر کرنے کی جو قرارداد منظور کی، اور اگلے برس 23 جون 2011 سے انٹرنیشنل ویڈوز ڈے کا باقاعدہ منانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بتایا ہے، یعنی انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں ناظرین 21ویں صدی میں بیوہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جاگے، اور وہ بھی ادھورے سے جاگے۔ اسلام، اب قربان جائیے اسلام پر کہ اسلام نے 1450 برس پہلے بیوہ اور مطلقہ خواتین کے مکمل حقوق نہ صرف واضح کر دیے ناظرین، بلکہ اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ پیش کر کے اسلام اور بانی اسلام نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے حقوق کے باب میں اتنا زیادہ خیال رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اور معاشرہ اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد شباب میں یعنی 25 برس کی عمر میں پہلا جو عقد کیا وہ ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کیا، جن کی عمر اس وقت 40 برس تھی، جو اسلام کی خاتون اول بنی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول بنی، اور امت کی پہلی ماں بنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد 8 ایسی خواتین سے نکاح کیے جو بیوہ تھیں سوائے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے۔ مگر ناظرین اب مجھے ذرا کہنے دیجئے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک بدنصیبی ہے کہ بیوہ اور مطلقہ عورت کو ہم انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح عیسائیت میں، یہودیت میں، ہندو مت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایون زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹری کے اندر داخل کر دی جاتی تھی، سب سے برے کپڑے پہنتی تھی، خوشبو ترک کروا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا 1 سال گزر جاتا تھا اور کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی، اور ایسا کم ہوتا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیرے اور وہ نہ مر جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی تھی اور اسے مینگنی دی جاتی تھی جسے وہ پھینکتی تھی، اس کے بعد وہ کوئی خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتی تھی۔ اس حد تک بیوہ اور مطلقہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ بدقسمتی ناظرین ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، جہاں تعلیمات تو کچھ اور ہیں لیکن اتباع کرنے والے کچھ اور کرتے ہیں، جہاں سنتوں کی باتیں تو ہم کرتے ہیں ناظرین لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی موضوع اتنا ٹیبو بن چکا ہے کہ آج کسی گھر کے اندر آپ مطلقہ عورت یا بیوہ عورت کی اگر رشتے کی بات کریں، ہائے ہائے کر کے جو ہے وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کرنا۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین کہ آج مطلقہ یا بیوہ خواتین کے حوالے سے جو مقام ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اسلام نے انہیں دیا ہے، وہ حقوق ہم ان کو اس معاشرے میں نہیں دیتے جس کی باقاعدہ ناظرین وہ حقدار ہیں۔ کوئی عورت یاد رکھیے گا مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو بدقسمتی اس معاشرے کی یہ ہے کہ اسے منحوس کہہ کے اس کے اوپر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، وہ سسک سسک کر مر جاتی ہے، اس کے بچے رل جاتے ہیں، وہ غلط راستوں پر چلی جاتی ہے، اس کے ماتھے پر وہ جو طلاق یافتہ ہونے کا، مطلقہ ہونے کا جو ایک کالا ٹیکا ہے اس کو ہم کالا ٹیکا بنا کے لگا دیتے ہیں، کوئی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس معاشرے کے اندر اگر آپ غور کریں ناظرین تو ہمارے دوہرے رویے ہیں، اگر ان رویوں کو ہم ختم نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا خدا نہ خواستہ کل بروز محشر ہمیں اس کی سخت جو ہے جواب دہی کرنی پڑے گی اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آج میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، ہم نے یہ بتا لیا نا، ٹیبو بنا لیا، چونکہ ہندوستانی کلچر ہمارے اوپر ڈومینیٹ وہ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم انہی کی باتوں پر چلتے ہیں اور آج بھی ذہنی طور پہ ہم انہی کے غلام ہیں۔ صاحب نوجوانوں کو چاہیے کہ 1 سے زائد شادیوں کی طرف آئیں، آج نہیں آئیں گے تو کل آپ کو آنا پڑے گا۔ مسئلے کا واحد حل یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تاکہ بیواؤں اور مطلقہ خواتین کو باقاعدہ شیلٹر مل سکے۔